اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک عورت کسی بزرگ کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، ہمارے یہاں تو پر خواتین کہتی ہیں نا کہ جی خاوند کی اطاعت، شوہر کی اطاعت ہم پر کیوں ہے، ہماری کوئی اطاعت ان پر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دونوں کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ہماری کچھ لبرلز مافیا ہے جو اس طرح عورتوں کو، خواتین کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے بزرگ سے پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، اس بزرگ نے پوچھا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے کہا کہ 3 بیٹے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا کہ اللہ نے تجھے ایک مرد یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ زیادہ پابند کون ہے؟ تو پھر عورت نے جواب دیا کہ بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ جی ہاں ناظرین، خواتین کو جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول علیہ السلام نے جو مقام دیا، جو اسلام نے مقام دیا نا، وہ مقام کوئی اور نہ دے سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جب بیٹیوں کو نحوست کی علامت سمجھتے تھے اور زندہ درگور کیا کرتے تھے، آج بھی وہ سرزمین موجود ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں میرے آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے علم جہاد کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ تم بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہو، لیکن سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے ناظرین انقلاب، عملی انقلاب اسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناظرین ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 18، آیت نمبر ہے 94، 94 نمبر آیت ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذی القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اب اسے سدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سدا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 94 لکھا ہوا ہے۔ کتنے آیت نمبر 94 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، یا دوسرا، ذا تیسرا، القرنین چوتھا، انا پانچواں، یأجوج چھٹا، واو ساتواں، مأجوج آٹھواں، مفسدون نواں، فی 10واں، الارض 11واں، فا 12واں، حل 13واں، نجعل 14واں، لا 15واں، اور پھر اس کے بعد ناظرین کا 16واں، خرجن 17واں، علا 18واں، ان
19واں تجعل 20واں بینا 21واں پھر اس کے بعد صدا 22واں کل یہاں 22 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اب ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں, بغور ملاحظہ فرمائے. قالوا یا ذا القرنین, یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ذال پر زبر ہے, اسے القرنین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف عین حمزہ کو حذف کیا جائے گا. قرنین میں را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہے, را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج, ان یأجوج و مأجوج. یا اور ما میں آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے, جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. مفسدون فی الارض, فا کے نیچے زیر ہے, اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے, درمیان میں سے الف عین حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ارض میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے, را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. فی الارض فا علیحدہ حل علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فہل. نجعل جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے, آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. لا علیحدہ کا علیحدہ, لا اصل میں لی ہے, کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا. نجعل لک خرجا, را ساکن ما قبل خا پر زبر, را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. خرجن. جیم پر دو زبر کی تنوین ہے, اس کے بعد عین حرف حلقی آ رہا ہے تو دو زبر کی تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے, غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. خرجن علا, لام کھڑا زبر لا, اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے, مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے, میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. علا ان تجعل, نون ساکن اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں. تجعل جیم ساکن ہے, یہاں قلقلہ ہوگا. تجعل آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. بینا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بیننا, و بینا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بینہم. صدن یہاں وقف پڑھیں گے تو صدا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے, پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. آیت نمبر 94 ہے, راب لگاتے ہیں. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا.
ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے ذا، دوسرا اسم ہے القرنین، تیسرا یأجوج اور چوتھا مأجوج، پانچواں مفسدون، چھٹا الارض، اور اسی طریقے سے ساتواں کا ضمیر، آٹھواں خرجن اور نواں بینا، یہاں پر بھی نمبر 9 آئے گا۔ اور ناظرین اس کے بعد صدہ 10واں، کل 10 کلمہ اسما ہیں۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں پہلا اسم ذا، دوسرا اسم ہے القرنین، تیسرا اسم ہے یأجوج، چوتھا اسم ہے مأجوج، اور پانچواں ہے مفسدون، چھٹا اسم ہے الارض، اور ساتواں کا ضمیر، کا اور ہم، آٹھواں خرجن، نواں ہے بینا، بینا، اور 10واں ہے صدہ۔ ناظرین مسامعین یہ 10 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ قالو پہلا فعل ہے، دوسرا ہے نجعل، تیسرا ہے تجعل، 3 افعال ہیں، قالو، اور نجعل، اور تجعل، تیسرا ہے تجعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے یا، دوسرا ہے ان، تیسرا ہے واو، چوتھا فی، پانچواں فا، چھٹا حل، ساتواں لی، آٹھواں علا، نواں ان، اور واو گزر چکا ہے ناظرین، تو یہاں پر ہم نمبر 3 لگائیں گے۔ تو 9 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 ان، نمبر 3 واو، نمبر 4 فی، نمبر 4 فی، نمبر 5 فا، نمبر 6 حل، نمبر 7 لی، نمبر 8 ان، نمبر 8 علا، نمبر 9 حل۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 حروف ہیں۔ اچھا جی، 10 اسما 3 افعال، 10 اور 3 13 ہو گئے، 13 اور 9 تو کل 22 کلمات ہیں۔ آج سبق تھوڑا طویل ہے، سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ ذا، ذا کا معنی ہوتا ہے والا یا والے۔ ناظرین یہ ذو بھی ہوتا ہے، ذا بھی ہوتا ہے، یہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے الو،
اس کی جمع آتی الو، تو ذا کا معنی یا ذی کا معنی والا یا والے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور الو والے۔ اس کے بعد ناظرین قرنین، قرنین قرن کا تثنیہ ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے سینگ، قرنین دو سینگ، ٹھیک ہے، یا دو کنارے، قرن کا معنی کنارہ، قرنین دو کنارے، قرن سینگ، قرنین دو سینگ، ذل قرنین دو سینگ والے یا دو کنارے والے، اور یہ سکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یاجوج اور ماجوج ناظرین یہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت نکلے گی اور اس کا ذکر ہے اور یہ تباہی پھیلائے گی، تو اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ ملا کر کہا جاتا ہے۔ مفسدون، مفسد کی جمع ہے، مفسد اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مفسد کا معنی ہے فساد پھیلانے والا یا فساد کرنے والا۔ مفسدون، مفسدین دو جمع آتی ہیں، فساد کرنے والے بہت سے جو ہے لوگ۔ اس کے بعد ہے ارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے۔ بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ارض جو ہے یہ اس میں جنس سے واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ناظرین عربی میں ارض کہتے ہیں اور ارادن کہتے ہیں، اردو میں ارض اور اراضی، داد اور ذات کا فرق ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ارض اور اراضی۔ اچھا، اس کے بعد ایک کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو اب تجھے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو متصل ہو تو ہم دونوں شکلیں ہوں گی، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ خرجن، خرجن کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ خرجن کا معنی ہوگا کچھ مال، کچھ چیز، کچھ مال۔ بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان، اور صدہ اس کا معنی ہے دیوار۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قالوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا، اور یاد رکھیں کہ اس کا مصدر آتا ہے قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نجعل، فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے یا ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، اور یہاں معنی کیا ہوگا؟ ہم کر دیں، حل نجعل کیا ہم کر دیں، اس کے ساتھ ملا کر یہ معنی بنے گا۔ تجعلو، تجعلہ اصل میں تھا تجعلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور ناظرین اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہم تو بناتا ہے تو بنائے گا، اور یہاں پر ان داخل ہے، ان فعل مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے اور مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان تجعلہ یہ کہ آپ بنا دیں۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب۔ یا کا معنی یہ حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اور، ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ حل اس کا معنی ہے کیا، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور علا استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ تو ناظرین کل ملا کر یہ 8 حروف ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر 21 کلمات ہیں، 21 کلمات ہیں، اور ہم سب کی تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں ناظرین کہ کل 21 کلمات ہیں، ان میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون سے؟ ارض اور اراضی۔ نمبر 2 قالوا میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علیہ زبر قال، لام پشلو، قالو یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، ذال لام زبر ذل، قاف را زبر قر، نون یا زبر نئی، نون زیر نی، یا ذل قرنینی، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یا حمزہ زبر یا، جیم واو پہ جو، جیم زبر جا، یا جو جا، واو زبر وا، میم حمزہ زبر ما، جیم واو پہ جو، جیم زبر جا، ما جو جا، میم فا پیش مف، سین زیر سی، دال واو پیش دو، نون زبر نا، مفسدون، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، دو زیر دی، فل اور دی۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اس کو مکمل کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، دو زیر دی، فل اردی، فا زبر فا، ہا لام زبر حل، فا حل، نون جیم زبر نج، عین زبر ع، لام پشلو، نجعلو، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، خا زبر خر، جیم دو زبر جن، خرجن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، حمزہ نون زبر انتا،
جیم زبر تج، عین زبر ع، لام زبر لا، ان تجعلا، بیا زبر بی، نون زبر نا، نون الف زبر نا، بیننا، واو زبر وا، بیا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، و بینہم، سین دال زبر صد، دال دو زبر دن، صدن، یہاں وقف پڑھیں گے تو صدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالو، انہوں نے کہا، یا اے ذل قرنین، ذوالقرنین، انا تحقیق، یأجوجا یأجوج، وا اور مأجوجا مأجوج، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی میں الارض زمین، فا تو حل کیا، نجعلو ہم کر دیں، لا کے لیے، کا آپ، خرجن کچھ مال، علا پر ان یہ کہ، تجعلا آپ بنا دیں، بینہ درمیان، نہ ہمارے، وا اور، بینہ درمیان، ہم ان کے، صدن دیوار۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے تھے، وہ اس کی تھی آیت نمبر جو ہے وہ 93، کہ جس میں مایا گیا تھا کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، حتیٰ کہ وہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ اب اسی میں ناظرین جو مؤرخین کے نزدیک ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیسرا سفر تھا، جو سفر بجانب شمال تھا، اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، تو ناظرین کچھ چیزیں ہم نے بیان کی تھی اور کہا کہ نقشے میں، میپ میں اگر یہ مقام دیکھیں تو تمام مغربی ایشیا
پر شمال میں بحر خزر ہے، اس سے بائیں جانب شمال مشرق میں بحر اسود ہے، درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کا جو ہے وہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ کوہ چلا گیا ہے۔ ان دو سمندروں اور دریاؤں کے سلسلہ کوہ نے مل کر سینکڑوں میل تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس روک میں اگر کوئی شگاف رہ گیا ہے جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو پھلانگ سکتے تھے تو وہ صرف یہ دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا اور اس طرح شمال اور مغربی ایشیا کا یہ درمیانی پھاٹک پوری طرح مقفل ہو گیا۔ باقی رہا سوال کہ وہاں جو قوم ذوالقرنین کو ملی تھی اور جو بالکل ناسمجھ تھی وہ کون سی قوم تھی؟ تو اس سلسلے میں دو قومیں نمایاں ہیں اور دونوں کا اس زمانے میں وہاں قریب آباد ہونا تاریخ کی روشنی میں آ چکا ہے۔ پہلی قوم وہ ہے جو بحر خزر کے مشرقی ساحل پر آباد تھی، اسے یونانی مورخین نے کاسپین کے نام سے پکارا ہے، کوسپین یا کاسپین کے نام سے پکارا ہے، اور اسی کے نام سے بحر خزر کا نام بھی کوسپین پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے بڑھ کر عین کاکیشیا کے دامن میں آباد تھی، یونانیوں نے اسے کولچی یا کولشی کے نام سے پکارا ہے، اور ناظرین اس کا نام بعض کتب میں کوشیا آیا ہے۔ انہی دو قوموں میں سے کسی نے یا دونوں قوموں نے ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی ہوگی، اور چونکہ یہ غیر متمدن قومیں تھیں اس لیے ان کی نسبت فرمائے کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ اب آگے کیا ہے ناظرین، یاجوج ماجوج کون ہیں، ان کے متعلق کیا احادیث کریمہ ہے اور قرآن کیا فرما رہا ہے، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ صدق۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔
ترجمہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. باقی ماشاءاللہ آپ نے بالکل بہترین پڑھا. خرجن یہاں پر دو زبر کی تنوین پر غنہ نہیں ہوگا کہ آگے حرف علقی عین آ رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تانترا والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ترجمہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے تھے تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اچھا یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے تھے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ نے پڑھا. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.